میں ایم گلریز آپ تمام حضرات کا تحریک پوائنٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم تحریک پوائنٹ کے اس فرسٹ ویڈیو میں اس زندہ بدنصیب زبان کا ذکر کریں گے جس نے ہندوستان کو غلامی کے پنجرے سے آزاد کرایا تھا۔ یقین مانیے آج اس زبان کی حالت زار پر مرثیہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، جس زبان میں جہاں خدائے سخن میر ذخیر میر نے فرمایا تھا کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو وہیں دوسری طرف مغلیہ سلطنت کے آخری چراغ نے گوروں کو یہ چنوتی دیتے ہوئے کہا تھا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ جی ہاں ناظرین، ہم اس زبان کا ذکر کر رہے ہیں جس زبان میں آزاد ہندوستان کے اولین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کی شادی خانہ آبادی کے دعوت نامے چھپے تھے۔ جی ہاں، ہم اسی زبان کی بات کر رہے ہیں جب 1984 میں پہنچنے والے سب سے پہلے ہندوستانی راکیش شرما سے آن جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ اوپر سے ہمارا دیش کیسا نظر آتا ہے، تو راکیش شرما نے برجستہ اردو میں ہی کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ناظرین، اردو ہی وہ زبان ہے جس نے اس غیر منقسم عظیم ہندوستان کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا، اور جس نے شمع آزادی کے پروانوں کو یہ گاتے ہوئے پھانسی کے پھندوں پر جھولنے والوں کو دائمی سکون عطا کیا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آج 70 سال گزر جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1947 میں اس عزیز ملک کا جب بٹوارہ ہوا تھا تو اردو زبان کو پاکستان کے ساتھ بیاہ کر ہندوستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا ہو۔ ناظرین، ہم کو اس حقیقت کا اقبال تو کرنا ہی پڑے گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کیونکہ جب ہمارے اس جمہوری ملک کے سیکولر آئین نے ہم کو اردو زبان کی ترقی اور فروغ دینے کا پورا ہم کو حق دیا تھا، تو پھر آخر یہ جان عزیز وینٹیلیٹر تک کیسے پہنچی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو رسم الخط کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے مٹاتے جا رہے ہیں۔ ہم شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے دعوت نامے اردو کے بجائے زبان غیر میں چھپوا کر ہم نہایت ہی بے غیرتی اور اردو کے ساتھ بے وفائی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آج اس ملک میں تحد نگاہ اردو نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم اپنی دکانوں میں، بورڈوں پر، بازاروں میں پوسٹرز اور فلیکسیوں پر اردو نہ لکھ کر ایک سچا سیکولر ہندوستانی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اردو اخبارات سے ہماری بے رخی کا عالم یہ ہے کہ ہم فرقہ وارانہ رنگوں میں لبریز سماچار پتروں کو خریدنے کو فوقیت اس لیے دیتے ہیں کہ شاید اس میں ردی بھی زیادہ نکل آئے گی۔ اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ ان 70 سالوں میں ہماری بدلتی ہوئی تہذیب اور ثقافت اس منزل تک آن پہنچی ہے جہاں ٹی وی سیریلز کی صحبتوں نے ہمارے بچوں کو ابو کی جگہ ڈیڈ، امی جان کی جگہ موم، ماموں کی جگہ ماما، ممانی کی جگہ مامی، چچا کی جگہ چاچا، چچی کی جگہ چاچی، اور خالہ کی جگہ موسی، اور اس کے علاوہ بڑی بہن کو آپا کی جگہ دیدی کہنا سکھا دیا۔ یوں سمجھیے ناظرین کہ جب سے ہم نے اردو کا جنازہ اپنے گھروں سے نکالا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی غالب کی غزلیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ایجوکیٹڈ طبقہ جو اردو زبان سے نابلد ہے وہ لفظ مخالفت کی جگہ خلافت بولتا نظر آ رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے غیر پڑھے لکھے نو دولتیے بھی موجود ہیں جو نہایتی تنتنے کے ساتھ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا پپو اس اسکول میں پڑھنے جاتا ہے جہاں پانی کو واٹر بولتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کا تشویشناک اور فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ کسی قوم کو
مٹانے سے پہلے اس کی زبان کو پہلے ذبح کیا جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ فی الحال ہندوستان میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا سیاست کے پیچ و خم پر گہری نظر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ اردو کو مٹانے اور ختم کرنے کی پوری منظم سازش رچی جا چکی ہے، اور آنے والی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے آہستہ آہستہ اردو کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اگر ہم ہندوستان میں اپنی عظمت رفتہ کی بازیابی چاہتے ہیں تو ہم کو حتی الامکان اردو کو فروغ دینا ہوگا، تاکہ ہماری نسلیں اردو سے واقف ہو سکیں، کیونکہ اردو ہی وہ واحد زبان ہے جس میں جہاں ایک طرف ہمارا اسلامی لٹریچر، ہماری تہذیب اور ہماری روشن تاریخ جلوہ گر ہے، تو وہیں اردو زبان میں انقلابی شرارے بھی پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، نکتے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھروں، اپنی بستیوں اور اپنی دکانوں کو اردو زبان سے آباد نہ کیا تو اس ہندوستان میں ہمارا تشخص آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور تاریخ لازماً اس منحوس دن کا نہایت ہی بےتابی سے انتظار کرے گی جب آفاقی شاعر علامہ اقبال نے جب مسجد قرطبہ میں یہ شعر اسپین کے لیے کہا تھا تو وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے صادق ٹھہر سکتا ہے کہ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جواشیاں ہمارا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آئندہ ویڈیو